بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے ازلی دشمن بنو امیہ سے اور یزید سے کیا تعلق تھا، اور حضرت عثمان غنی کی نسل ان کے کس بیٹے سے چلی؟ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد دنیا کے کون کون سے خطے میں آباد ہے؟ اور محترم ساتھیو، آج کی ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث عناصر کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذکر کیوں جوڑا جاتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام عائد کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اور آخر حالات و واقعات کیا تھے جن کی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ محترم ساتھیوں، کہا جاتا ہے کہ امیہ کے 10 بیٹے تھے، حرب، ابو حرب، سفیان اور ابو سفیان۔ ان چاروں کو انابس کہا جاتا تھا۔ آس، ابو العاص، ایس اور ابو العیس، یہ 4 ایاس کے نام سے مشہور ہیں۔ عمر اور ابو عمر، ان میں سے 2 تو سن طفالت میں ہی انتقال کر گئے تھے اور 2 مقتول نسل ہوئے، یعنی ان کی نسل ہی آگے نہ چل سکی تھی۔ حرب امیہ کا بڑا بیٹا تھا اور ابو سفیان کا باپ تھا، جو رؤسائے مکہ میں شمار ہوتا تھا اور عبد المطلب بن ہاشم کا دوست تھا، اور ان کے درمیان چال چلن کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن آخرکار ان کا کام بھی جھگڑے اور جرگے پنچایت پر منتج ہوا۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ روایات افسانوی معلوم ہوتی ہیں، جو کہ امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان منافرت کی بنیاد پر ہی گھڑ لی گئی ہیں۔ امیہ کا ایک بیٹا ابو العاص تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان اور بعد میں مروان بن حکم کا مورث تھا۔ الغرض بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک ہی باپ کی اولاد تھے، جو کہ بعد میں خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہے، اور بنو ہاشم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نبوت عطا فرمائی، جبکہ بنو امیہ جنگی اور عسکری صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر چکے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی حد تک اسلام قبول کرنے کی طرف رغبت حاصل کر چکے تھے اور مائل ہو چکے تھے۔ اب یہ دونوں حضرات اسی ارادے سے اٹھنے ہی والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، اے عثمان غنی، اللہ تعالیٰ کی جنت قبول کر، بے شک میں تیرے ساتھ ساتھ ساری دنیا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سادہ اور جامع الفاظ نے نہ جانے کیا اثر کیا کہ آپ نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت میں اپنا ہاتھ دے دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا، جو بنی ہاشم کا حریف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف اور حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقے سے عرب کی سعادت کی باغ دوڑ بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو ہاشم کے دست اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کو دبانے میں نہایت سرگرمی سے پیش تھے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی بھی تحریک اور میل آپ کے قلب اطہر پر ظاہر نہ ہو سکی، اور انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانہ جاہلیت میں بھی حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ صرف 35 یا 36 مرد و زن اس شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام لہ جمعین میں شامل ہوتے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ان کی زندگی کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارت دے رکھی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دیتے وقت ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ہو، لیکن سخت ترین آزمائشوں اور
اور مظلومانہ شہادت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کو شہادت کی موت ہی نصیب ہوگی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کی موت مسلمانوں کے ہاتھوں ہی وقوع پذیر ہوگی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کب جانتے تھے۔ لیکن ان کی خلافت کے آخری سالوں میں حالات اس قدر دگرگوں ہو چکے تھے اور پرفتن اور خراب ہو چکے تھے کہ جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان سے کچھ سیاسی اور اجتہادی غلطیاں سرزد ہوئیں، جن کا خمیازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چچا جس کا نام حکم بن ابی العاص تھا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی عفان بن ابو العاص کا بھائی تھا، اور حکم بن عاص اس کا نام تھا، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا تھا۔ محترم ساتھیو، حکم بن ابو العاص نے بھی فتح مکہ کے موقع پر ان تمام مشرکین اور کفار کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت خلاف تھے اور ان کے دشمن تھے، لیکن کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ پا چکے تھے تو انہوں نے ڈر اور خوف کے تحت اسلام قبول کر لیا، لیکن اندرونی طور پر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کے خلاف تھے اور منافقین کے ساتھ گٹھ جوڑ میں شامل تھے۔ حکم بن عاص بھی انہی لوگوں میں شامل تھا اور یہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرے بازاروں میں نقلیں اتارا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے بکا کرتا تھا، اور جب آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خلوت فرما رہے ہوتے تھے تو یہ وہاں جھانکنے کی ناپاک جسارت کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکم بن عاص پر لعنت بھیج کر اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا، یعنی شہر بدر کر دیا تھا، اور یہ طائف میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کبھی بھی حکم بن عاص مدینہ منورہ واپس نہ آ سکا، اور ایسے ہی خلیفہ اول ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم عمر فاروق نے بھی حکم بن عاص کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ اسلام کے طور پر سامنے آئے تو انہوں نے حکم بن عاص کو نہ صرف مدینہ منورہ بلا لیا بلکہ اس کے بیٹے مروان بن حکم کو اپنا داماد بھی بنا لیا اور اپنی خلافت میں کئی اہم ذمہ داریاں مروان کے سپرد کر دیں، جن میں سے بیت المال کی ایک ایسی نازک اور نہایت اہم ذمہ داری بھی مروان بن حکم کے سپرد کر دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو چکے تھے، اور ایسے میں ہی ان منافقین نے بھی اپنی سازشوں کو تیز کر دیا تھا جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور دوسری جانب مروان بن حکم بھی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتا رہتا تھا جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پھر باغیوں اور بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی خلیفہ اسلام کا گھر کا محاصرہ کر لیا، اور ان سے 2 مطالبات کیے گئے کہ ایک تو آپ مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کر دیں، اور دوسرا آپ خلافت کے اس عہدے سے دستبردار ہو جائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مروان بن حکم کو کبھی بھی تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میری سرپرستی میں موجود ہے، اور میں اب خلافت کے عہدے سے بھی دستبرداری کا اعلان نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے مسلمانوں کی کثیر تعداد نے خلیفہ چنا ہے، اور میں مٹھی بھر بلوائیوں اور باغیوں اور خوارجیوں کے مطالبے پر خلافت سے دستبردار ہو کر اسلامی نظامی خلافت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ محترم ساتھیو، یہی وجہ تھی کہ پھر باغیوں اور بلوائیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت ان کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد ابن ابی بکر صدیق بھی آئے تھے، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے خلاف سنت کام کیے ہیں، جس کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے محمد ابن ابی بکر صدیق، اگر تمہارے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہوتے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ یہ سن کر محمد ابن ابی بکر صدیق شرمسار اور نادم ہو کر وہاں سے لوٹ گئے، اور اس کے بعد نامعلوم حملہ آور اندر داخل ہوئے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا۔ محترم ساتھیوں، صحابہ کرام علیہ اجمعین اور عام مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس سانحہ عظمیٰ کے سننے کے لیے تیار نہ تھا،
اور کسی کو بھی یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ باغی اور خوارجی اس حد تک جرأت کریں گے کہ وہ امام وقت خلیفہ وقت کے قتل کے مرتکب ہوں گے اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کریں گے۔ اس لیے جس نے اس واقعہ کو سانحے کو سنا انگشتے بدندار رہ گیا۔ جو لوگ حضرت عثمان غنی کی طرز حکومت کے کسی حد تک شاکی تھے انہوں نے بھی اس بے کسی اور مظلومی کی شہادت پر آنسو بہائے۔ تمام لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ خود باغی بھی جن کی پیاس اس خون سے بجھ چکی تھی اب مال کار کو سوچ کر اپنی حرکت پر نادم اور شرمندہ تھے، لیکن دشمنوں نے اسلام کے لیے سازش کا جو تیار کیا ہوا جال بچھایا تھا اس میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ متحد اسلامی سنی شیعہ خارجی اور عثمانی مختلف حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایسا تفرقہ پڑا جو قیامت تک کے لیے قائم رہ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد سے نکل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ہی شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، خداوند میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ نائلہ کے مطابق 2-3 قاتلین جن کے نام وہ نہ جانتی تھیں اور جو آج تک نامعلوم ہی رہے ہیں، لیکن محمد ابن ابی بکر صدیق چونکہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر شفقت تربیت پانے لگے تھے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوہ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نکاح فرما لیا تھا، جس کے باعث محمد ابن ابی بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں پرورش پانے لگے تھے، اور ناقدین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام عائد کرنے کا موقع مل گیا کہ چونکہ محمد ابن ابی بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ تھے، اس لیے وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے، جبکہ سیدہ نائلہ نے جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں اور شہادت کی واحد چشمدید گواہ تھیں، انہوں نے اس بات کی شہادت دی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں محمد ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر اور محمد ابن ابی بکر صدیق پر اس واقعہ اور روایت بنا کر جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملوث قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور بے بنیاد روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک مصری شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک سفر نہ ہوئے تھے اور بدر کے میدان جنگ میں بھی وہ موجود نہ تھے۔ عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں تم نے سچ سنا ہے۔ اس پر وہ مصری شخص بآواز بلند اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سوال کرنے لگا اور کہنے لگا، حضور میں نے سنا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر بھی پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والے صحابہ میں شامل تھے۔ اس پر بھی عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے۔ اس پر بھی اس مصری شخص نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا اور کہنے لگا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ بیعت رضوان کے وقت بھی جب تمام صحابہ اپنی جان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے تو اس وقت بھی اس بیعت رضوان میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ اس پر بھی عبداللہ ابن عمر نے کہا، ہاں تم نے صحیح سنا۔ وہ مصری شخص زور سے اللہ اکبر کہہ کر وہاں سے پلٹنے لگا تو عبداللہ ابن عمر فاروق نے اس کو آواز دی اور کہا کہ یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ سنتا جا۔ پورا سچ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، وہ شدید بیمار تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چھوٹ اور رخصت دی تھی کہ تم غزوہ بدر میں شریک نہ ہو بلکہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو اور تمہیں غزوہ بدر کے شرکا جتنا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ اور تمہارا دوسرا سوال یہ کہ جنگ احد کے موقع پر عثمان غنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والوں میں شامل تھے، تو ہاں یہ سچ ہے، لیکن یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مقدس آیات کریمہ کے ذریعے ان تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین کو معاف فرما دیا تھا۔ اور تیرا تیسرا سوال یہ کہ بیعت رضوان کے وقت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، تو اے شخص یاد رکھ کہ بیعت رضوان تو ہوئی ہی اسی لیے تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اڑا دی گئی تھی، یعنی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مشرکین کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے کے طور پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں سے یہ افواہ اڑا دی گئی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اجمعین سے بیعت لی تھی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہ جائیں گے۔ یہ سن کر وہ مصری شرمندہ سا ہو کر وہاں سے لوٹ گیا۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ پہلی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ تھی۔ حبشہ کی ہجرت میں وہ آپ کے ساتھ ہی تھیں۔ واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت میں شریک ہوئیں۔ 1 سال زندہ رہیں اور 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر وفات پا گئیں۔ ان سے حضرت عبداللہ نامی ایک فرزند تولد ہوئے تھے، انہوں نے بھی بچپن میں ہی وفات پائی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی 3 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ انہوں نے بھی نکاح کے 6-7 برس بعد 9 ہجری میں وفات پائی تھی۔ ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ سیدہ نائلہ جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت زندہ بھی تھیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ایک واحد چشمدید گواہ بھی تھیں۔ ان سے ایک بیٹا آبان پیدا ہوئے جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو جاری رکھنے کا موجب بنے، اور یہ بنو امیہ کے دور میں بھی اسلامی شریعت اور اسلامی تعلیمات پر عبور حاصل کرنے کی وجہ سے خاصے مقبول ہوئے تھے۔ ان کی اولاد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی جو کہ بعد میں عراق، ایران اور حجاز مقدس سے نکل کر موجودہ اسپین، اندلس اور انڈونیشیا کے کچھ علاقوں میں آباد ہوئی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آبان کی اولاد کے بارے میں مورخین اور محققین کچھ زیادہ صحیح اسناد کے ساتھ روایات پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بنو امیہ کی اولاد کی تاریخ بیان کرتے وقت زیادہ تر مروان بن حکم کی اولاد کے شجرہ نسب کے بارے میں ہی بیان کیا جاتا ہے۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور محترم ساتھیوں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔